لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الكونين امام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو مسائل شرعیہ اور قرآن کے میسج، قرآن کے پیغام کے سلسلے سے ہو رہی ہے. آج جن مسائل پر گفتگو کرنی ہے اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا غیر مسلم افراد جو ہیں، یعنی وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، ان کو قرآن کریم کی آیات یا قرآن کریم اور ان کو غیر مسلم افراد کو رزق، روزی، حافظہ کے سلسلے سے دعائیں دی جا سکتی ہیں، ان کو ان چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا. غیر مسلم افراد ہیں، ان لوگوں کے سلسلے سے یہ بات ہے کہ قرآن کریم ہے یا رزق روزی کی دعائیں ہیں، سلامتی کی دعائیں ہیں، ایسی چیزیں ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا. اس سلسلے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس چیز کی ہتک اور حرمت نہ ہوتی ہو، یعنی دعا ہو یا قرآن کریم ہو، ان چیزوں کی اگر ہتک اور حرمت نہ ہوتی ہو تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک مسئلہ قرآن کریم ہی کے سلسلے سے ہے اور جو تقریباً زیادہ تر گھروں کا معاملہ ہے یہ کہ اگر قرآن کریم کا کوئی ورق ہو یا ایک ایسا پیج، ایسا ورق، ایسا کاغذ ہو کہ جس پر اللہ، رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا نام لکھا ہوا اور وہ چیز پھٹ گیا ہو، بوسیدہ ہو گیا ہو، نہ وہ کتاب میں رکھا جا سکتا ہے، نہ اسے پڑھا جا سکتا ہے، نہ اسے الماری میں رکھا جا سکتا ہے، ایک دم بوسیدہ ہو گیا ہے، کاغذ ہے، پھٹ گیا ہے، چاہے وہ قرآن کریم کا ہو یا ایسا کاغذ ہو جس پر اللہ، رسول اور ائمہ دھار علیہ السلام کا نام لکھا ہو، تو اس کاغذ کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کاغذ کو کہاں پہ رکھا جائے تاکہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور اللہ رسول کے نام کی توہین نہ ہونے پائے. جبکہ ایسے کاغذ کو کوڑے کرکٹ میں بھی نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے کہ کوڑا کرکٹ جاتا کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اب ایسے کاغذ کو کیا کیا جائے جو بوسیدہ ہو گیا ہو، جس پر اللہ، رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا نام لکھا ہو. اس کے سلسلے سے مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال کوڑے کرکٹ میں ڈالنا ایسے کاغذ کا جائز نہیں ہے کسی بھی حالت میں. جس پر اللہ، رسول اور ائمہ کا نام لکھا ہوا ہے، ایسے کاغذ کو کسی بھی حالت میں کوڑے کرکٹ میں ڈالنا جائز نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اسے اگر ممکن ہوگا تو دریا سمندر میں ڈال دیا جائے، نہروں میں ڈال دیا جائے. اگر دریا، سمندر اور نہر میں بھی ڈالنا ممکن نہیں ہے تو پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسے کیمیکل سے، ایسی چیزوں سے کہ جس سے وہ تحریریں مٹ جائیں، نام مٹ جائے، ختم ہو جائے، تو ان تحریروں کو ان کیمیکلوں کے ذریعے سے ختم کیا جائے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر کہیں پر ان کاغذوں کو دفن کر دیا جائے، یا تو ان کے اوپر کیمیکل لگا دیا جائے تاکہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں، یا پھر ایسے کاغذ کو یا ایسے ورق کو، اوراق کو کہ جس پر اللہ، رسول اور ائمہ کا نام لکھا ہوا ہے، اسے کسی جگہ پر دفن کر دیا جائے تاکہ اس کی توہین نہ ہونے پائے. ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہ اگر ایک انسان کو یقین ہو کہ ہم خمس کے پیسے سے سہم امام علیہ السلام
خمس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سہم امام ہے اور ایک سہم سادات ہے۔ اگر ایک انسان کو یقین ہے کہ ہم سہم امام کو بغیر کسی مرجع تقلید کے، جس کا وہ مقلد ہے، بغیر مرجع تقلید کی اجازت کو ایسی جگہ پہ خرچ کریں کہ جس سے امام زمانہ علیہ السلام خوش ہو جائیں، اور ان پیسوں کو وہ استعمال کرے، خرچ کرے بغیر کسی اجازت کے سہم امام علیہ السلام کو، اگر وہ خرچ کرے یہ سوچ کر کے یقین کرے کہ ایسے کام میں، ایسے کار خیر میں یہ نیک کام ہے، اس سے امام زمانہ علیہ السلام خوش ہوں گے، آیا سہم امام کو بغیر مرجع وقت کے اجازت کے خرچ کیا جا سکتا ہے نیک کاموں میں؟ جبکہ اس بات کے انسان کو یقین ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، سہم امام سے کر رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام خوش ہو جائیں گے، بغیر مرجع وقت کے جس کی وہ تقلید کرتا ہے، بغیر اجازت کے سہم امام کو کسی بھی کام میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر انسان کو سہم امام علیہ السلام خرچ کرنا ہے ایسی جگہ پر جیسے کاموں میں امام زمانہ علیہ السلام کی رضا شامل حال ہو، امام زمانہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا، کار خیر ہے، نیک کام ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ مرجع وقت سے، خاص طور سے ان کی جس کی وہ تقلید کرتا ہے، ان سے وہ اجازت لے۔ اجازت کے پہلے اگر وہ انسان خرچ کر رہا ہے تو وہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مسائل شرعیہ ہیں اور یہ اہم ترین مسائل ہیں جس کے اوپر انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، چاہے وہ قرآن کریم سے متعلق ہو یا قرآن کریم یا دعا، سلامتی، رزق، روزی کے سلسلے سے غیر مسلم سے تعلقات کے مسائل ہو یا سہم امام علیہ السلام ہو۔ رقوع میں شرع کے اہم ترین مسائل ہیں، اس کے اوپر انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ہماری گفتگو ہے قرآن کریم کی آیات کے سلسلے سے کہ جس کے اندر خداوند عالم کیا پیغام دے رہا ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند عالم کیا دے رہا ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے وہ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ، سورہ نساء کی آیہ مبارکہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا تعلق توبہ کے سلسلے سے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما توبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ ہے جس میں اندر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کے ذمے انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنی لازم ہے جو نادانی سے بدی کرتے ہیں، جو جہالت کی بنیاد پر نہیں جانتے ہیں، ایسے لوگ جو نادان ہیں، نادانی کی بنیاد پر جو بدی کرتے ہیں، خداوند عالم انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، پھر قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں، بس انہی کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ صاحب علم ہے اور صاحب حکمت ہے، اور ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو بدی کیے چلے جاتے ہیں جب تک کہ ان میں سے کسی کو موت نہ آ جائے اور کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب مہیا کیا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، اس دو آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے توبہ کے سلسلے سے دو معیار قائم کیا ہے۔ ایک معیار تو یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ چونکہ انہوں نے جو گناہ کیا ہے وہ نادانی کی بنیاد پر کیا، چونکہ نادانی کی بنیاد پر گناہ کیا ہے، اس لیے وہ جب توبہ کرتے ہیں تو خداوند عالم پر لازم ہے کہ ان کی توبہ کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ جلدی توبہ کر لیتے ہیں، جب وہ لوگ بدی کرنے کے بعد جلدی توبہ کرتے ہیں تو خداوند عالم ان لوگوں کو بھی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن لوگوں کے یہاں توبہ نہیں ہے، وہ توبہ نہیں کرتے۔ کب تک توبہ نہیں کرتے ہیں؟ جب تک ان میں سے کوئی ایک مر نہ جائے۔ جب وہ کوئی ایک مر جاتا ہے تب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم لوگوں نے بھی توبہ کرنا ہے، اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو کافرین ہیں،
وہ اس لیے توبہ کرتے ہیں، ان لوگوں کی بھی توبہ کو خداوند عالم قبول کرنا لازم نہیں سمجھتا ہے۔ عزیزان گرامی، توبہ کے لیے مہلت کتنی ہے؟ توبہ کے لیے وقت کتنا ہے؟ توبہ کب کر لینا چاہیے؟ ویسے بھی ماہ مبارک رمضان ہے، یہ توبہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس کے اوپر انسان کو خاص طور سے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ انسان کب توبہ کرے؟ انسان بدی کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو فراموش کر لیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کوئی بدی کی ہی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے جو ہر انسان کے یہ کندھوں کے اوپر، شانوں کے اوپر 2 فرشتے بیٹھائے ہوئے ہیں، تو جو دائیں طرف ہے وہ نیکی لکھتا ہے، جو بائیں طرف ہے وہ بدی لکھتا ہے۔ اگر انسان نیکی کرتا ہے یا نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ فوراً لکھ لیتا ہے، نیکی کے ارادے کو بھی وہ لکھ لیتا ہے کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، چاہے اس نے نیکی نہ کی، نیکی کر لیتا ہے پھر اسے تحریر کر دیتا ہے۔ لیکن جب انسان کوئی بدی کرتا ہے، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، تو جیسے ہی بائیں طرف والا فرشتہ چاہتا ہے کہ وہ لکھے، فوراً ہی دائیں طرف والا فرشتہ جو اس کے اوپر حاکم معین کیا گیا روک دیتا ہے، رک جاؤ، ابھی اس کی بدی کو نہ لکھو، اتنا جلدی بدی نہ لکھو، ممکن ہے یہ توبہ کر لے، ممکن ہے یہ پشیمان ہو جائے، ممکن ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، ممکن ہے یہ کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائے، تو اس کی لوے ابھی بدی کو مت لکھو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بدی والا فرشتہ 6 گھنٹے تک انتظار کرتا ہے۔ 6 گھنٹے تک کی روایت کے جملے کہ 6 گھنٹے تک کا فرشتہ انتظار کرتا ہے۔ 6 گھنٹے کے بعد اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے تب جا کر کے بدی والا فرشتہ اس کی ایک بدی کو تحریر کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خداوند عالم کا کرم آپ ملاحظہ فرمائیے کہ نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، نیکی کرنے پر فوراً ہی نیکی والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، لیکن بدی کا جب مسئلہ آتا ہے تو اجازت نہیں ہے کہ اتنا جلدی لکھ لو، بلکہ روایت کیا کہتی ہے کہ 6 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے۔ 6 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ توبہ کر لے، یہ شرمندہ ہو جائے، یہ توبہ کرنے کے بعد مغفرت طلب کر لے تو خداوند عالم اس کو بخش دے۔ انسان بدی کرنے کے بعد اپنے آپ کو فراموش نہ کر دے، اپنے آپ کو نہ بھول بیٹھے، یہ نہ سوچ لے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم آواز دے رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، خداوند عالم توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کے سلسلے سے ایک روایت ہے جس کی آپ لطافت کو محسوس کریں کہ خداوند عالم نے کتنا عزیز رکھا، کتنا پسند کیا توبہ کرنے والوں سے۔ معصوم فرماتے یہ ہیں، دیکھیے 2 روایتیں ہیں، 2 ملتی جلتی روایتیں ہیں، میں ان دونوں روایتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ معصوم فرماتے یہ ہیں کہ توبہ کرنے والا اللہ کو کتنا محبت ہے، توبہ جو کرتا ہے اسے اللہ کتنا پسند کرتا ہے، اس کے لیے معصوم نے 2 مثالیں دی ہیں، دونوں مثالیں ملتی جلتی ہیں، میں ان دونوں روایتوں کا ایک خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں جیسے کوئی انسان ایک قافلے کے ساتھ جا رہا ہو اور وہ قافلے سے بچھڑ جائے، رات بھر گردش کرتا رہے، رات بھر قافلے کو ڈھونڈتا رہے اور صبح ہونے کے بعد اس کی قافلے والوں سے ملاقات ہو جائے، تو جو انسان گم ہوا ہوتا ہے، جو بھٹک جاتا ہے، جب قافلہ ملتا ہے، جب اس کے دوست اور احباب سے ملاقات ہو جاتی ہے، جب قافلے والوں سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو جتنا اس کا دل خوش ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ خداوند عالم توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ ایک انسان جب بھٹک جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں، بیابان ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، جائیں تو کہاں جائیں، اور جب رات بھر بھٹکنے کے بعد صبح میں قافلہ مل جاتا ہے تو اس کے دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت اور ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں آدمی کے بھٹکنے کی بات نہیں ہے، اس میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان ہو کہ جس کا کوئی سامان، خاص طور سے روایت کے جملے جیسے اس کی سواری کھو جائے، چونکہ پرانے زمانے میں لوگ گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کی سواریاں کیا کرتے تھے، معصوم فرما رہے جیسے کسی انسان کی کوئی سواری کھو جائے
اور وہ بیچارہ پوری رات اپنی سواری کو تلاش کرے، حیران و پریشان ہو جائے کہ میری سواری کہاں چلی گئی ہے، اب میں کیسے آگے بڑھوں گا، اب میں آگے کی منزلوں کو کیسے طے کروں گا۔ پوری رات وہ پریشان رہے اور اس کے بعد صبح اس کی سواری مل جائے تو جتنا اس کے دل کو سکون ملتا ہے کہ چلو اب میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا، اب میری پریشانی دور ہو گئی، مجھے میری سواری مل گئی ہے، جتنا اس کا قلب مسرور ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خداوند عالم اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ بدی کر لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے معبود اہل بیت اطہار کے واسطے سے، محمد آل محمد کے وسیلے سے ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما، ہم لوگوں کو توفیق توبہ عطا فرما۔ میرے معبود ہم سب کے تمام دعاؤں کو، تسبیحات کو، اعمال کو قبول فرما۔ میرے معبود جتنے مرحومین ہیں ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ میرے معبود ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ جو بے اولاد ان سب کے صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ جتنے بیمار ہیں خاص طور سے اس وبائی مرض میں، میرے معبود ان سب کو شفاء کلی صحت کاملہ عطا فرما۔ تمام محبان اہل بیت کو اس وبائی مرض سے تحفظ عطا فرما۔ سب کی تنگ دستی، غربت، مفلسی کو دور فرما۔ امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔